میں بہت زیادہ حسین تھی کیونکہ میری عمر 17 سال تھی۔ ایک رات جان بوجھ کر میں نے نیم برہنہ لباس پہنا اور ملازم کو کمرے میں بلا لیا کیونکہ میرا ملازم بھی 17 سال کا کڑیل جوان لڑکا تھا۔ میں اس کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ میرا ملازم شعیب مجھ سے کتنا وفادار ہے۔ پھر جب وہ میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے دیکھا تو میرے اپنے ملازم نے میرے ساتھ ضبط کی ساری حدیں پار کر دیں۔ پھر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، میری تو سانس ہی اٹک گئی۔ میرا نام آسیہ تھا اور میں بہت ہی خوبصورت تھی اور ابھی جوانی کو چھونے لگی تھی۔ جو بھی مجھے اور میرا حسن دیکھتا وہ کچھ لمحے کے لیے تو بے ہوش سا ہو کر رہ جاتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان میں ہوتے تھے۔ جو بھی مرد ایک دفعہ مجھے دیکھتا وہ پلکنے جھپکنا بھول جاتا۔ لیکن قسمت کے معاملے میں بہت ہی بد نصیب ثابت ہوئی تھی۔ نہ ہی روپے پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی حسن میں میرا کوئی ثانی تھا۔ میرا قد کاٹ اور جسامت 14-15 سال کی عمر سے ہی اتنا بھرپور تھا کہ مجھ پر اٹھنے والی نگاہ جھکنا بھول جاتی تھی۔ میں گھر سے نکلتی تو سارے مردوں کی نظریں مجھ پر جم جاتی۔ میری اسی اٹھان اور خوبصورت جوانی کی وجہ سے میری ماں باپ کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ میری ماں باپ ویسے بھی جلد سے جلد میری شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل میرا تعلق امیر گھرانے سے تھا جہاں پر رشتوں کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہر کوئی ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے اور میرے ماں باپ بھی میری شادی کے بعد ایسی ہی ایک آزاد زندگی چاہتے تھے۔ میرے باپ نے اپنے ایک کاروباری دوست کے بیٹے مزمل سے میرا رشتہ طے کر دیا اور 17 سال کی عمر میں ہی میں رخصت ہو کر اپنے میاں کے بڑے سے بنگلے میں چلی آئی۔ میرا میاں بھی بہت ہی خوبصورت اور جوان تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو لوگوں کی نظریں ہم پر ٹھہر سی جاتی۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کو خوب نظر لگاتا اور میں یہ سوچ کر خوشی سے سرسار ہو جاتی کہ خدا نے میرے حصے میں ساری خوشیاں لکھ دی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر پر تنہائی کا شکار رہتی تھی، مگر اب مزمل کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ آزمائشیں بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ میری اور مزمل کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، لیکن خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میرے ساس سسر ہر وقت اولاد کی خواہش کرتے اور میری ساس کے رویے میں کافی حد تک بدلاؤ بھی آ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں ان کی محبت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی ہر وقت یہی تمنا رہتی کہ کب میں انہیں خوشی کی خبر سناؤں اور وہ خوشی میں جھوم اٹھیں۔ لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اولاد تو قدرت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی جب ہماری گود میں کوئی خوشی نہ آئی تو میری ساس نے مزمل سے دوسری شادی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مزمل مجھ سے بہت سچی محبت کرتے تھے، اسی لیے پہلے تو انہوں نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا، لیکن روز بروز کے بڑھتے ہوئے اصرار اور دباؤ کی وجہ سے وہ مجھے لے کر ایک دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا، لیکن میری یہ سوچ محض چند دنوں کی مہمان ثابت ہوئی۔ ایک دن مزمل آفس سے گھر لوٹ رہے تھے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ 21 سال کی بری جوانی میں ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسے زندگی گزارتی؟ یہی سوچ کر عدت کے دن گزارنے اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رخصت ہونے کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں۔ بالکل سچ ہی کہتے ہیں۔ عدت کے چند دنوں میں ہی میری بھابھیوں نے مجھ پر یہ باور کروا دیا تھا کہ میں ان کے لیے محض بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اپنے خاندان کے عجیب لڑکوں کے رشتے وہ میرے لیے لے کر آنے لگیں۔ ابھی تو میں مزمل کی موت کے غم سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ دوسری شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ ان کے تلخ رویوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزمل کے بنگلے میں واپس شفٹ ہو جاؤں گی۔ تنہا زندگی گزارنا ان منافقوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تھا، جو میرے منہ پر تو میرے تھے لیکن میری پیٹھ پیچھے
مجھے صرف اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ عدت مکمل ہوتے ہی میں اپنے مکان میں واپس آ گئی تھی۔ مزمل کا کاروبار ان کے ابا نے سنبھال لیا تھا اور خرچے کی ایک خاص رقم میرے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے ٹرانسفر ہونے لگی تھی۔ میں شروع سے ہی ناز نخرے میں پلی بڑھی تھی، اسی لیے کام کاج کی تو مجھے عادت نہیں تھی۔ ہمیشہ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے رہتے تھے، لیکن اتنے دن مکان بند رہنے کی وجہ سے سارے ملازم کام چھوڑ گئے تھے۔ البتہ میری ایک پرانی ملازمہ بلقیس میرے ساتھ چلی آئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے چھٹی کی درخواست کی تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کے بغیر تو میں بالکل بھی گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی، میں گاؤں جاؤں گی تو وہاں سے اپنی بائی کو بھیج دوں گی، وہ آپ کے سارے کام کاج کر دے گا اور آپ کا بہت خیال بھی رکھے گا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو بلوا لے پھر چلی جائے، تاکہ اسے کام بھی بتا سکے۔ وہ فوراً مان گئی اور اس نے اپنے بھائی کو گاؤں سے بلوا لیا۔ اس کا بھائی 18 سال کا خوبصورت اور جوان لڑکا تھا، جسے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ کوئی 13-14 سال کا بچہ اس کا بھائی ہوگا، لیکن یہ تو اچھا خاصا جوان لڑکا تھا۔ میری ملازمہ بلقیس نے اسے گھر کا سارا کام سمجھا دیا تھا۔ وہ لڑکا بہت ہی بھلا تھا، بہت تیزی سے ہاتھ چلا کر سارے کام کاج کر رہا تھا۔ 2 دن میں اس کی بہن نے اس کو سارا کام سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ مہینے کی چھٹی لے کر گاؤں چلی گئی۔ دراصل بیمار تو وہ تھی ہی، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی۔ وہ شاید دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ میری ملازمہ چلی گئی اور اس کا بھائی شعیب مکان کے ایک خاص کوارٹر میں رہنے لگا۔ اگلی صبح شعیب ناشتہ لے کر کمرے کے دروازے پر آیا۔ میں روزانہ صبح 9 بجے ہی ناشتہ کرتی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلا لیا۔ میں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ میرا ناشتہ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے میرے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 13-14 سال کا تھا، لیکن شاید گاؤں کی آب و ہوا نے اسے چھوٹی عمر میں زیادہ بڑا کر دیا تھا۔ وہ ایک بھرپور اور توانا جوان نظر آتا تھا۔ جانے کیوں اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے مکان میں وہ میرے ساتھ اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں بھی جوان ہوں اور وہ بھی۔ میری خوبصورتی پر تو ویسے ہی بہت سے آدمی مرتے تھے، کہیں شعیب کی نیت بنا بدل جائے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی ایک جوان لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، جبکہ مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میں خود بھی ایک جوان لڑکی ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے شعیب کو دن بھر کے ڈھیر سارے کام بتا دیے تھے اور وہ فوراً ہی کاموں پر لگ گیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی نئی بھروسہ مند ملازمہ کا انتظام کر لوں گی اور پھر شعیب کو نکال دوں گی۔ مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر سے اب تک کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس قدر مگن تھے کہ شاید انہیں میری تنہائی کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ سسرال والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتے تھے، ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نئی ملازمہ کے لیے کس سے کہوں، اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست ستوت مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ وہ شادی ہو کر دبئی چلی گئی تھی اور اب چھٹیوں میں واپس آئی تھی، تو اسے میرا بیوہ ہونے کی خبر ملی تھی۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری بربادی کی داستان سن کر وہ بھی بہت دکھی ہو گئی تھی۔ کافی دیر ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک بھروسہ مند ملازمہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ شعیب کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، یہ لڑکا ہے تو صحیح اور کام بھی اچھا کر رہا ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی نئی ملازمہ ڈھونڈنے کی؟ میں نے اسے اپنے دل میں آنے والے تمام وسوسوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، آسیہ، تم بھی بے وقوفوں والی باتیں کرتی ہو۔
خود ہی کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن سالوں سے تمہاری وفادار ملازم ہے اور شعیب بھی بہت شریف ہے، اور پھر خود ہی پریشان بھی ہو رہی ہو۔ میری مانو تو نئی ملازمہ کی جھنجٹ میں نہ پڑو۔ آج کل کی ملازمائیں بھی کسی سے کچھ کم نہیں، بے حساب چھٹیاں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ تم تو ویسے ہی اکیلی رہتی ہو، خدا نہ خواستہ کہیں نئی ملازمہ ہی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ستوت کی بات سن کر میں تو مزید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، شعیب پر تو میں پھر بھی بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن نئی ملازمہ پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ جاتے جاتے ستوت کہنے لگی کہ اگر ایسا ہی ہے تو شعیب کا امتحان لے لے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ستوت کی بات مجھے کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا مشورہ مجھے ٹھیک ہی لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایک دفعہ شعیب کا امتحان لے لیتی ہوں، اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ہی اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اس مکان کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے بھی اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے، تو پھر دوسری شادی کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہونا تھا۔ اسی لیے میں نے اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی جلد سے جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی جگہ نہیں۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، اور شعیب کا امتحان لینے کا بھی۔ میں پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملے میں اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ کچن کے میز پر ہی چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شعیب اس بیگ کے ساتھ کیا کرے گا۔ 2 گھنٹے تک میں بازار میں گھومتی رہی، گھر کا جو بھی ضروری ساز و سامان لینا تھا لے لیا۔ گھر پہنچی تو وہ بیگ میز پر موجود نہیں تھا۔ شعیب مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ میں سارا سامان رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بیگ میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے ویسے ہی موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا کہ شعیب کی نیت پیسوں پر خراب نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر پیسے موجود ہیں یا نہیں۔ اسی لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے شعیب سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسے کوارٹر جانے والے رستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ پیسے شعیب کی نظروں میں ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ گئی، اور مجھے صبح کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس امتحان میں وہ پاس ہوگا یا فیل۔ میں سوچ رہی تھی کہ ساری رات شاید مجھے انتظار میں ہی نیند نہ آئے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ مجھے کمرے میں آ کر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن شعیب کی آواز سن کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا کہ یہ اسے کوارٹر کے رستے پر ملے ہیں اور یہ اس کے نہیں ہیں۔ شعیب کی وفاداری نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ پیسے تقریباً 2 لاکھ روپے کے قریب تھے۔ میں نے شعیب سے کہا کہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں اسے اس کی وفاداری کا انعام دینا چاہتی تھی۔ شعیب ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میڈم، میں حلال کا لقمہ کھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، اسی لیے میں انہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا تھا اور پیسے میرے سامنے پڑے رہ گئے تھے۔ میرا دل اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ شعیب کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میری کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی، اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایسے میں ہمارا ایک ساتھ مکان میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بات میں بھی جانتی تھی،
لیکن میں کسی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر شعیب آخری مرحلے میں پاس ہو جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے میرا وفادار ملازم بن جاتا۔ اور یہی سوچ کر میں نے سرخ رنگ کی ساڑی زیب تن کی اور ہار سنگار کر لیا، جبکہ بیوہ ہونے کے بعد سے میں نے کبھی ہار سنگار نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری نظریں اپنے ہی حسن پر نہیں ٹھہر پا رہی تھیں، تو شعیب کیسے میری اس خوبصورتی کی تاب لا سکتا تھا؟ میں پوری طرح تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اور شعیب سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ شعیب سر جھکائے شام کی چائے لے کر آیا تھا، تو میں نے اسے زبردستی اپنے سامنے ہی بٹھا لیا اور اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھتا اور پھر فوراً ہی نظر جھکا لیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی مہذب انداز میں دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ عزت دار اور شرم و حیا کا پیکر ہو۔ سچ تو یہی تھا کہ میں شعیب کے کردار سے مرعوب ہو گئی تھی۔ واقعی ہی وہ ایک با کردار شخص تھا، لیکن میں مزید کچھ دن اور اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہر دن میں نئے لباس پہن کر تیار ہوتی اور کبھی اسے ڈائننگ روم میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی گارڈن میں۔ ایک دن رات کے وقت میں اس کے کوارٹر کے پاس پہنچ گئی اور اسے آواز دے کر بلایا تو وہ فوراً ہی چلا آیا۔ میں گلابی رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شعیب مجھے ایک نظر بھر کر ضرور دیکھے گا، لیکن وہ آج بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے شعیب سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ مجھے کافی بنا کر دے دے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں اس کے سامنے کچن کے کاؤنٹر سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور میری نظریں شعیب پر ہی جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ پوری طرح کافی بنانے میں مگن تھا۔ اس نے کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے اس انداز نے مجھے پوری طرح شاکڈ کر دیا تھا۔ وہ کس طرح میری خوبصورتی سے نظر چرا گیا تھا، یہ بات میرے لیے بالکل انوکھی تھی۔ شاید وہ میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج تک میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو نظر جھپکنا بھول جاتے تھے۔ ایک شام میں نے بلیک کلر کا خوبصورت سا بلیک گاؤن پہنا اور بالوں کو کھول کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ مجھے اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ شعیب مجھ پر نظر نہیں ڈالے گا، اسی لیے میں نے اپنے لباس کو مزید بے باک کر دیا تھا۔ میری سفید رنگت اس سیاہ لباس میں پوری طرح کھل اٹھی تھی۔ میں بستر پر نیم دراز ہو گئی اور میں نے جان بوجھ کر شعیب کو کمرے میں بلوا لیا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، وہ میرا سر دبا دے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرا سر دبانے لگا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بس آج شعیب کا امتحان ختم ہو گیا ہے۔ وہ بہت ہی با کردار شخص ہے اور اب مجھے اسے مزید آزمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اچانک ہی شعیب نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوری طرح بے قابو ہو گیا تھا اور اس نے میرے پیروں کے پاس پڑی چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈال دی تھی اور مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، میڈم، میں اب مزید آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں اور اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی بے باکی اور لباس مجھے میرے ایمان سے بھٹکا رہے ہیں۔ میں ایک مرد ہوں اور قدرتی طور پر صنف مخالف کی کشش رکھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح بچا کر رکھا ہے، لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اس بنگلے میں تنہا رہتے ہیں اور اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہمارے درمیان تیسرا شیطان آ چکا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی تک تو میں نے خود پر قابو رکھا ہے، لیکن کہیں کسی دن میں اپنے نفس کا غلام بن کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ زندگی بھر اپنے آپ سے نظر بھی نہ ملا سکوں۔ وہ لمبا چوڑا اور جوان مرد میرے آگے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق ہونے لگی تھی۔
وہ تو عزت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میں ہی اسے ورگلانے کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ نہ جانے میں اس کا امتحان لے رہی تھی یا خود کو اس کے آگے پیش کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر کسی کمزور لمحے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا تو میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی اور اسے بھی بد کردار سمجھ لیتی، جبکہ غلطی تو سراسر میری اپنی تھی۔ وہ واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں تو بس اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، لیکن خود ہی ناکام ہو گئی۔ میں اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا اور کمتر محسوس کر رہی تھی۔ شعیب کہنے لگا، میڈم آپ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی، آپ کو میرے جیسے لڑکے کو ملازم رکھنے کی بجائے کسی اچھے اور نیک شخص سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اب میرا اعتبار رشتوں پر سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ میں جس اپر کلاس میں رہتی تھی وہاں رشتوں اور جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے اپنے ماں باپ 2 دن پہلے ہی کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس دبئی چلے گئے تھے۔ ویسے بھی وہ لوگ جب تک یہاں تھے تب تک بھی ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہی تھا۔ شعیب کہنے لگا کہ آج نہیں تو کل آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے۔ میں کچھ عرصے تک آپ کے پاس ملازم رہنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے ملازم کا انتظام کر لیجئے گا۔ میں گہری آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی نادانی بھی ایک وفادار ملازم کو کھو دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب وہ کسی بھی صورت میں میرے پاس نہیں رہے گا۔ کچھ دنوں بعد شعیب نے ہی گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس ملازم رکھ دیا تھا اور مجھ سے الوداعی ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ گیا تھا۔ آج بھی میں جب بھی شعیب کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ وہ آج کے دور میں ایک نیک سیرت انسان تھا، جس نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ اس دنیا میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر برے لوگ موجود ہیں تو انہی لوگوں میں کچھ اچھے انسان بھی بالکل نکل آتے ہیں، لیکن کون کتنے پانی میں ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے۔ پیارے ناظرین، مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔